اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب، اس کی فضیلت اور اسے ترک کرنے کی مذمت کا بیان ہوگا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب پر اجماع امت اور عقل سلیم کے اشاروں کے ساتھ ساتھ آیت قرآنیہ، احادیث نبویہ اور بزرگان دین کے ارشادات بھی دلالت کرتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں۔ اس آیت مبارکہ سے ان امور معلوم ہوئے، نمبر 1، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَكُنْ امر کا صیغہ ہے اور عموماً امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ فلاح و کامیابی کا دار و مدار نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فلاح کو اس کے ساتھ خاص کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض کفایہ ہے، نہ کہ فرض عین۔ لہذا جب امت میں سے ایک گروہ اس فریضے کو انجام دے گا تو بقیہ سے ساخط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم سب کے سب نیکی کا حکم دینے والے ہو جاؤ، بلکہ یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب اس فریضے کو انجام دینے کے لیے کوئی ایک شخص یا کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہوگا تو بقیہ سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ نیز فلاح کو ان لوگوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جو اس فریضے کو انجام دینے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ لہذا اگر تمام لوگ اس فریضے سے کوتاہی کریں گے تو اس کا وبال سب پر پڑے گا، بالخصوص ان لوگوں پر جو اس پر قادر تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 113 اور 114 میں ارشاد ہے، سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی پر ہونے کی گواہی صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا بھی ذکر کیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نماز قائم رکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، لہذا جو شخص اس عمل کو ترک کرے گا وہ ان مومنین سے خارج ہوگا، جن کا وصف اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 82 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ اس آیت میں
بشدت بنی اسرائیل کے کافروں کے مستحق لعنت ہونے کی صرف یہی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے برائی سے منع کرنا ترک کر دیا تھا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت طیبہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے تمام امتوں سے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 میں ارشاد ہے، پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ نجات ان لوگوں کو حاصل ہوئی جنہوں نے برائی سے منع کیا۔ نیز یہ آیت برائی سے منع کرنے کے واجب ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مومنین اور نیک لوگوں کی تعریف بیان فرماتے ہوئے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ملایا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ یہ ایک اٹل حکم ہے اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے مراد لوگوں کو نیکی کرنے پر ابھارنا، نیکی کی راہ آسان کرنا اور حتی الامکان برائی و زیادتی کے راستوں کو بند کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پادری اور درویش لوگ برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوئے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی سنگتوں قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہو تاکہ زمین میں فساد سے روکتے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے سوائے ان چند لوگوں کے جو فساد سے منع کیا کرتے تھے سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ اس آیت مقدسہ میں والدین اور رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دینے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ صلح کرانے سے مراد زیادتی سے منع کرنا اور طاعت کی طرف رجوع کرانا ہے، لہذا اگر وہ صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں،
تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے اور یہ حکم نہیں عن المنکر سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن حکیم میں نازل ہوئے ان کا بیان کیا۔ انشاءاللہ المستعان اگلی نشست میں ہم فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے اقوال بیان کریں گے۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام